بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک بہت ہی پیارا اور بہت چھوٹا عمل جسے کرنے کے بعد ایک صبح آپ کی زندگی میں ایسی آئے گی جب اللہ بے تحاشا رزق سے آپ کو نواز دے گا، بے تحاشا دولت عطا فرمائے گا، کروڑوں کی امداد آپ کی طرف آئے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ کسی فرشتے کو انسان بنا کر آپ کی طرف بھیج دے یا کسی انسان کو فرشتہ بنا کر آپ کے لیے مسخر کر دے۔ یہ اس کی تدبیر کے رنگ ہیں، جیسے وہ چاہے آپ کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اس قدر شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے بہت مختصر ہے، آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اس چیز کے لیے کہ اگر میری طرف کوئی ضرورت آئی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی یا کوئی حاجت ہوئی، تو میں نے اگر کسی انسان کا اپنے ذہن میں سوچا کہ میں فلاں سے مدد لے لوں گا یا فلاں میری مدد کر دے، تو میں اس کے لیے تو اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ دنیا کے سہارے بہت کمزور ہیں۔ اور یہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب تک انسان کسی کے لیے محتاجی کا سوچ لیتا ہے اپنی ضرورت کے وقت کہ میں فلاں بندے سے مدد لوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اس وقت تک پوری نہیں کرتا جب تک وہ اسی انسان سے مانگ نہ لے۔ تو اس لیے آپ نے معافی مانگنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ اگر کسی بندے کا ذہن میں آ گیا تو مجھے معاف فرما دے، میری امید تجھی سے ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جب مجھے کوئی ضرورت پیش آئے، جب مجھے کوئی حاجت ہو، تو سب سے پہلا خیال میرا تیری ہی طرف ہونا چاہیے۔ تو اگر میں نے کسی غیر کا سوچ لیا تو میں اس کے لیے تو سے معافی مانگتا ہوں، اور پوری امید اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا کہ بے شک اس کی امداد کے رنگ بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ وہ جیسے چاہے مدد کر دیتا ہے اور اس قدر شاندار کرتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے بس یہ ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگنی ہے اپنی سوچ جو آپ نے سوچ لی اگر، تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، استغفار کرنا ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تجھ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں، تو اپنے رنگ کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما، اور میری امید کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، نہ میں کسی اور کا سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں۔ پھر آپ نے تھوڑی سی رقم نکالنی ہے، اپنی پسندیدہ چیز ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا یا جو بھی پیسے ہیں آپ کے پاس اس وقت تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، بے شک اسی کی رحمت کے ساتھ آپ کی طرف آئے ہیں یا آپ کے پاس موجود ہیں، اس کی اذن اور اجازت کے ساتھ اس میں سے کچھ رقم نکالنی ہے، تھوڑی نکالنے زیادہ نکالنے جتنی توفیق ملتی ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کی نیت سے کہ اللہ میں تیرے ساتھ تجارت کرنے لگا ہوں، کرنے لگی ہوں، میں اپنے حصے کی رقم دینے لگی ہوں، اور تو اپنی شان کے مطابق مجھے اسے بڑا چڑھا کر عطا فرما۔ پھر آپ نے وہ سائڈ پہ رکھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ دانے گمانے ہیں اور زبان تیز تیز چل رہی ہو، دماغ کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو، نظر کہیں اور ہو، آپ پورے فوکس ہو کے بیٹھنا ہے، پوری جس طرح عزت اور تکریم کے ساتھ کہ آپ کا خیال بھی اسی طرف ہو، رب کی طرف، آپ کی سوچ، آپ کی زبان، سب آپ کا دل اس کی طرف رجوع کر کے بیٹھے۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے بڑی محبت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنا بے نیاز ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر جاندار کو پال رہا ہے، طاقتور ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور بے شک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بے حساب دے، یا کسی کو تنگ دست رکھنا چاہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے پوری، ایک تسبیح کر لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا وہاب اے بہت زیادہ دینے والے، اور جا وہاب جب کہیں یا ذوالجلال والاکرام کہیں تو آپ نے اسی طرح سے آواز نہیں لگانی ہے جیسے ماں کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پکارنا ہے، یا
وہاب یا ذل جلال والاکرام، یا وہاب یا ذل جلال والاکرام، کیا بہت زیادہ دینے والے، عزت و تکریم والے، عزت و اکرام والے۔ اور یا ذل جلال والاکرام کے بارے میں تو ایک حقائق بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جو یہ تسبیح کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اس شخص کی ہر دعا قبول ہوئی جو اس نے اس نام کے ساتھ کی ہے، تو یہ تسبیح قبول ہونے والی ہے۔ یہ نام بہت مقبول ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اسی کی طرف آئے ہیں اور اسی سے مانگا ہے، اسی کی طرف نیت لگائی ہے، سوچ یقین سب اسی کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ نوازے، مجھے رزق دے، مجھے کشادگی دے، مجھے برکت دے، مجھے عافیت دے، سکون دے، خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت مجھے عطا فرمائے جو اس کے خزانوں میں موجود ہے، جو وہ اپنی دنیا کو نوازتا ہے۔ خوشی کے ٹائم جب اللہ مائل عطا ہوتا ہے تو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ان تسبیحات کے ذریعے سے محض اپنی رحمت کے ساتھ ضرور نوازے گا۔ آپ یہ 3 کام کیجئے گا روزانہ، رات کو سوتے وقت استغفار پڑھیے گا، دل سے اللہ سے توبہ کیجئے گا، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح، پھر اللہ کا یہ نام یا وہاب یا ذل جلال والاکرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت جلد کرم کرے گا۔ اسے 7 دن، 21 دن یا 41 دن تک مسلسل پڑھتے رہیے۔ اللہ بے نیازی کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا اور اس طرح کی مدد کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی اس کی مخلوق میں موجود پریشان لوگ ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائے، آمین۔